ڈیلی ویجرز کی بات کہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیلی ویجرز کو پرمنٹ کیا جائے گا. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر سجاد احمد پرے صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر، سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، جموں کشمیر کے اندر جو بھی لیبررس ہیں، چاہے ہم ڈیلی ویجرز کی بات کریں، کیجول لیبررس کی بات کریں، سیزنل کی بات کریں، تو کتنا ہے کل تعداد کتنی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے جو ہے محنت کر رہے ہیں مختلف سرکاری اداروں کے اندر؟ اگر ہم جموں کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے تو یہاں پہ 61,000 سے زائد جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہے، کیجول لیبرس ہے، ایچ ڈی ایف ورکرس ہے، NYCs ہے، CIC آپریٹرس ہے، سیزنل لیبرس ہے، یا مختلف کیٹیگریز کے ٹیمپریری ورکرس مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اپنا کام انجام دے رہے ہیں اور بنیادی کام انجام دے رہے ہیں. اگر آج کے دور میں ہمارا ڈیلی ویجر کیجول لیبر اسٹرائک پہ چلا جائے گا تو مجھے لگتا ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا، پبلک سیکٹر کا، کارپوریشن کا بنیادی کام جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. سر، آپ سے جاننا چاہیں گے، اگر ہم سرکار کی بات کریں، جو موجودہ سرکار ہے، عمر عبداللہ کی سرکار ہے، ان نے بات چھیڑ دی ہے کہ ڈیلی ویجرز کو پرمنٹ کیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا گراؤنڈ پہ ایسا کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے، انہوں نے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا، لیکن الیکشن مینیفیسٹو اور اس کے بعد اعلانات اس حوالے سے ہوئی، لیکن عملی طور پر زمینی سطح پر کچھ نہیں کیا گیا. اور اگر ہم دیکھیں گے اس وقت کہ انہوں نے اس چیز کے حوالے سے پرسوں ایک اعلان بھی کیا تھا، ان کے شاید چیف اسپوکس پرسن نے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کی ریگولرائزیشن عمل میں لائی جائے گی اور مرحلہ وار طریقوں میں عمل میں لائی جائے گی. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا ان سے سوال ہوگا کہ آپ کس پالیسی کے تحت ہمارے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز یا عارضی ملازمین جتنے بھی ہیں ان کو کس پالیسی کے تحت ریگولرائز کرنا چاہتے ہو؟ پہلے اس کو پالیسی کو اناؤنس کرنا پڑے گا آپ کو، تو اس کو پبلک کرنا پڑے گا. آپ کو اس چیز کے حوالے سے یہ کتنے ہیں، کن مرحلہ وار طریقوں میں، کون سا ڈیٹ ہے، کن مرحلہ وار طریقوں میں آپ ان کو ریگولرائز کرنا چاہتے ہو، پہلے ان چیز کو اناؤنس کرنا پڑے گا. یہ ابھی اعلانات ہے، ابھی اعلانات تک محدود ہے. اس حوالے سے آج تک کئی بار اعلانات ہوئے، 2010 سے آج تک اشتہارات بھی نکالے گئے، اخبارات بڑے پڑے تھے. یہ سرخیاں، یہ مفت میں پبلسٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کی سیاست آج تک کئی بار کی گئی. ڈیلی ویجر سیاست کاری کے شکار ہو گئے، لیکن ابھی تک عملی طور پہ کچھ نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک بار پھر سرکار کو اپنے وہ سارے وعدے یاد دلانا چاہتے ہیں جو انہوں نے الیکشن مینیفیسٹوز میں کیا تھا، جو انہوں نے الیکشن مینیفیسٹو سے پہلے بھی کیا تھا. ہم ان کو یہ سارے وعدے آج یاد دلانا چاہتے ہیں. اگر سرکار نے 27 اکتوبر کی شام تک منیمم ویج کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا تو ہم 28 کو احتجاج کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، اگر ہم ای جیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو جموں کشمیر جب سے UT بنی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای جیک کوئی ملازمین کا جو ہے کوئی بات نہیں کر رہی ہے. اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ یا تو وجوہات یہ ہے کہ بہت سارے جو ای جیک ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں، یا پھر ہم دیکھیں جو گورنمنٹ ہے وہ ملازمین کو پرمنٹ کرنے پہ غور نہیں کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ جو ملازمین کی تنظیمیں ہیں، یہاں پہ مجھے لگتا ہے نمائندہ ملازمین کی تنظیمیں دو ہی ہے. ایک تو امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اور جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم، جو یہاں کے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کی نمائندہ تنظیم ہے. ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز نے خود بھی اس چیز کی یہ جو نمائندگی کی ہے. اور ہمارا جو امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ایک ہی اس وقت پلیٹ فارم ہے، کوئی اور امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی پلیٹ فارم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہے تو مختلف ناموں کے تحت ہے. لیکن امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جس کا میں بھی جنرل سیکرٹری ہوں، تو ہم نے کئی بار اس حوالے سے سرکار کو میمورنڈمز بھی پیش کیے تو احتجاج بھی اس کے حوالے سے کیے تھے. تو سرکار نے ہمیں آشواسن دیا تھا اور ایک کمیٹی بھی چیف سیکرٹری صاحب نے اس حوالے سے کانسٹیٹیوٹ کی تھی، لیکن اس کمیٹی نے بھی کوئی فیصلہ پھر نہیں لیا کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ اس وقت لگ گیا تھا. تو وہی وجہ ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا. تو اب ہمارے بعد بھی امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو میٹنگ کل ہونے جا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہو جائے گا ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کی مطالبے کے حوالے سے. سر، آپ سے جاننا چاہیں گے، آخری سوال ہے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا جب سے یہ اعلان ہوا ہے سرکار کی طرف سے، جو موجودہ سرکار ہے، کہ ڈیلی ویجرز کو پرمنٹ کیا جائے گا، اس کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا کہ مختلف جو یونینس ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بولا کہ کسی ڈیلی ویجر کو وہ بولیں گے کہ ہم آپ کا کام کریں گے، ایسا دیجیے ویسا دیجیے. مطلب لوگوں کو ضرورت ہے، ڈیلی ویجرز کو ضرورت ہے جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں، مختلف محکمہ میں وہ کام کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بولا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ابھی سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے. سرکار جب اناؤنس کرے گی تو اس حوالے سے ایک چٹھی نکلے گی، اس کے بعد ہمیں ڈاکومنٹس بھرنے پڑیں گے یا کچھ اور کرنا ہوگا. تو ابھی سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں لے لیا ہے. ڈیلی ویجرز ہمارے کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. اور میں ان تمام ڈیلی ویجرز سے کہنا چاہتا ہوں جو
या उन नुमाइंदों से कहना चाहता हूँ, या उन ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन की सियासत से ना आशना है, जिनको ट्रेड यूनियन की हवा भी नहीं लगी है, तो ABCD भी नहीं जानते, तो खैर मकदम करते रहते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश होगी, पहले आप पॉलिसी को देखिएगा, पॉलिसी को स्टडी करिएगा, उसके बाद इस हवाले से खैर मकदम में कोई और बात करिएगा। कहीं आप मुलाजमीन के हवाले से बात करते करते सरकार के दोस्त तो बन रहे हैं आप, लेकिन कई मुलाजमीन के दुश्मन तो नहीं बन रहे। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी, अदबन एहतरामन दर्दमंदाना अपील होगी उनसे कि वो एक बार फिर जब भी कोई आर्डर सामने आ जाएगा उस पर पहले उसको स्टडी करे, उसको तहकीक करे, तो तहकीक करने के बाद उस पर कोई अपनी राय दे दे। ऐसे तो राय दे के आप अपना नुकसान करें और कौम का नुकसान कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सज्जाद अहमद परेश साहब, जो कि PHE डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हमें बताया डेली वेजर्स के परमिनेंट करने के बारे में, और भी हमने इनसे जाना, EJAC के बारे में जाना, और भी बहुत सारे जो डेली वेजर्स के मसाइल हैं इन्होंने सामने रखे, पेश अपने रखे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैमरामैन महमूद खान के साथ मैं सबा गुलजार, कश्मीर हेडलाइन।